السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یار وہ سامنے ٹیبل پر دیکھو، کتنا ہینڈسم لڑکا ہے۔ مجھے تو وہ شکل سے ہی گرگٹ لگ رہا ہے۔ معروف نے اپنا سر چٹکتے ہوئے بیزاریت سے کہا، تمہاری تو نظر ہی خراب ہو گئی ہے۔ مناہل کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ عبید کافی دیر سے بیٹھا اپنے دوستوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ منفضول لڑکیوں کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ ایک لڑکی تو کافی دیر سے اس کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہی تھی، جبکہ دوسری لڑکی بلا وجہ ہی اس کی برائیاں کر رہی تھی۔ اس کی اچھی خاصی پرسنالٹی کو معروف صاحبہ نے گرگٹ سے تشبیہ دے دیا تھا۔ چلو اب بس کرو، چلتے ہیں یہاں سے، میرا آئس کریم کھانے کو دل کر رہا ہے۔ مناہل نے جلدی سے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا تھا۔ خدا کا خوف کر جاؤ، پھٹنے کا ارادہ ہے کیا؟ فکر مت کرو، بل کے پیسے تم سے نہیں لوں گی، آج کی ٹریٹ میری طرف سے تھے۔ مناہل نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا۔ مارو کی نظریں اب چاروں طرف دوڑ رہی تھیں۔ وہاں پر زیادہ تر کپلز ہی بیٹھے ہوئے تھے، صرف عبید ہی اکیلا الگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بھی یقیناً اپنی بندی کا انتظار کر رہا ہوگا، بیچارہ کسی لڑکی کے ہاتھوں پہ بے وقوف بن رہا ہوگا۔ ایک بار پھر سے وہ اونچی اونچی آواز میں عبید کی ذات پر تبصرے کرنے لگی تھی۔ اب کے بعد عبید کی ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جا کر اس لڑکی کو کڑا جواب دے تاکہ اس کی زبان کو بریک لگے، لیکن وہ یوں منہ اٹھا کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مناہل واپس آئی تو وہ پھر سے دونوں مل کر عبید کی ذات پر تبصرے کرنے لگے۔ یار دیکھو، اس کی آنکھوں میں کتنی اداسی ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ کسی لڑکی نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ ویسے اس قدر خوبصورت لڑکوں کو دھوکہ دینے والوں کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے۔ معروف بھی اب اس کی ہر بات میں برابر کی شریک ہو رہی تھی۔ عبید بلا کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا ان کی ٹیبل پر ہی رکھی کرسی کو گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ہی چونک کر پیچھے کی طرف ہٹی تھیں۔ دونوں کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ سامنے بیٹھا ہوا نوجوان ان کو شعلے بار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر دوسروں پر تبصرہ کرنے کی بجائے آپ دونوں اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی تو لاسٹ سیمسٹر میں فیل نہ ہوتی۔ یہ سن کر معروف نے بے ساختہ مناہل کی طرف دیکھا تھا، یعنی وہ ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنی ٹینشن لیں۔ مناہل کا تو دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس وقت تک عبید کا دوست بھی آ گیا تھا۔ وہ دونوں اس ہوٹل سے باہر نکل کے تھے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اتنا اونچا اونچا بولنے کی؟ خواہ مخواہ اس گرگٹ کے ہاتھوں مجھے ذلیل کروا دیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس کی ساری باتیں سنو؟ میرے سامنے تو تمہاری زبان بند ہی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے سامنے یوں چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کسی نے تمہارے ہونٹوں کو ایلفی سے سی دیا ہو۔ مناہل کہاں پیچھے رہنے والیوں میں سے تھی، اس نے بھی معروف کو لتاڑا تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ یہ بات سچ تھی کہ عبید کے سامنے اس کی زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ یہ شاید اس کی شخصیت کا سحر تھا، یا پھر وہ اسے اچانک سے اپنے سامنے دیکھ کر کنفیوز ہو گئی تھی۔ یہ وہ سمجھ نہ سکی، لیکن اب اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ زیادہ غصہ تو اسے عبید پر آ رہا تھا۔ ایک بار وہ آدمی مجھے ملے، پھر تم دیکھو میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ اس کو دن میں تارے دکھا دوں گی۔ ابھی وہ مجھے جانتا نہیں ہے۔ بس بس بہت ہو گیا، اب وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ دعا ہے کہ دوبارہ اس کے ساتھ سامنا نہ ہی ہو۔ مناہل کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ نہ جانے کہاں سے اس کے سامنے عبید آ گیا۔ اس نے بوقت اپنی گاڑی کو بریک لگائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں کو اچھی خاصی ٹکر لگ چکی تھی۔ جیسے اس نے مردانہ چین کی آواز سنی، اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ خیر! تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی تو عبید زمین پر گرا ہوا تھا اور درد سے کرا رہا تھا۔ اس کی ٹانگ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اگر گاڑی چلانی نہیں آتی تو کائنڈلی اپنے پاؤں کو زحمت دے دیا کر، وہ غصے سے تن فن کرتے ہوئے بولا تھا۔ اوہ ہیلو مسٹر، میری کوئی غلطی نہیں ہے،
ساری غلطی تمہاری ہے۔ ہاں، میری غلطی یہ ہے کہ لال سگنل ہونے پر میں روڈ کراس کر رہا تھا۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا۔ چلو اب اٹھو پاگل عورت، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یہ کہہ کر عبید نے جلدی سے اس کی گاڑی کے نمبر کو اونچی اونچی آواز میں پڑھا۔ اب تو پولیس کے ساتھ ہی میں تمہارے گھر پر آؤں گا۔ یہ سن کر معروف کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ دیکھیے مسٹر، میری بات سنیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں مانتی ہوں کہ مجھے آنکھیں کھول کر گاڑی چلانی چاہیے تھی، اور آپ فکر مت کریں، آئندہ میں اس وقت تک اس گاڑی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی جب تک کہ میں مکمل طور پر چلانا سیکھ نہیں لیتی۔ لیکن پلیز پولیس کو کچھ بھی مت بتائیے گا۔ وہ باقاعدہ طور پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس نے ایک ایکسیڈنٹ کیا تھا، لیکن وہاں پر اس نے موٹر سائیکل والے کو پیسے دے کر معاملہ رفع دفع کر دیا تھا۔ اس بار سامنے موجود آدمی ایک نمبر کا ڈھیٹ اور بدتمیز انسان تھا، لیکن پھر بھی اس نے ایک چھوٹی سی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ پولیس کو نہیں بتائیں گے تو میں آپ کو بدلے میں 50,000 کی رقم دوں گی، اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے عبید کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ اب تو میں پولیس کو جا کر یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے مجھے رشوت کی بھی پیشکش کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں آپ کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ دیکھو مسٹر، میری بات غور سے سنو، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ گھسیٹ کر جھاڑیوں میں پھینک دوں گی۔ اگر تمہاری مدد کر رہی ہوں تو اس کو غنیمت سمجھو، اپنی زبان کھولنی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ معروف اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گئی تھی۔ اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ پھر سے گاؤں کی عورتوں کی طرح لڑنے وڑنے پر اتر آئی تھی۔ عبید تو حیرت سے منہ کھولے باز اس لڑکی کو دیکھتا جا رہا تھا جو عذاب بن کر اس کے سر پر نازل ہو گئے تھے۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس کا سامنا ایسی عجیب و غریب قسم کی عورت سے نہیں ہوا تھا۔ چلیں ہم جلدی کریں، اٹھیں اور گاڑی میں چل کر بیٹھیں، میں آپ کو ہاسپٹل ڈراپ کر دیتی ہوں۔ آپ کی بڑی بڑی مہربانی، آپ کا یہ احسان مجھ پر کافی ہے کہ آپ نے مجھے زندہ چھوڑ دیا، باقی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے دوست کو کال کر دیتا ہوں۔ عبید نے یہ کہہ کر اپنا موبائل نکالا تھا۔ اس کی ٹانگ میں واقعی میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور چلنا تو ناممکن لگ رہا تھا، لیکن جب اس نے اپنے موبائل کی سکرین دیکھی تو ٹوٹی ہوئی سکرین نے اس کو منہ چڑھایا۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں اب؟ مجھ سے ہیلپ لینے کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایک بار کہہ دیں کہ مس معروف آپ میری مدد کریں، پھر دیکھیں میں آپ کو ہاسپٹل کیا چاند تک پہنچا دوں گی، اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق، عبید نے اس کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ آگے بڑھی، اس نے عبید کو سہارا دینا چاہا، لیکن خود عبید کسی ٹانگ پر جا کر گری تھی جو کہ گاڑی سے ٹکرا کر زخمی ہوئی تھی۔ عبید کی چیخیں ایک بار پھر سے ویران روڈ پر گونج رہی تھیں۔ معروف نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے پیچھے کی طرف کھینچ گئی تھی۔ کیا لڑکیوں کی طرح چیخیں مارے؟ تھوڑا سا مرد بننے کی کوشش کرے۔ عبید کا تو دل کر رہا تھا کہ اس کی گردن پکڑ کر مروڑ دے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس قدر بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ معروف نے اسے ایک بار پھر سے اپنا ہاتھ دیا تو اس نے غصے سے معروف کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ تم دوبارہ کبھی بھی مجھے نظر مت آنا، کیونکہ جو حشر میں تمہارا کروں گا اس کے بعد تم کبھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تم نے اپنی موت کو آواز دی۔ ہاں ہاں، بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسے، زیادہ ڈائلاگ جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے، ابھی تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ ڈی ایس پی رانا کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہوں میں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگلی ملاقات تمہارے باپ سے ہوگی، انہیں تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، میرے بابا تم جیسے معمولی لوگوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو منہ لگاتا ہے اور کون کس کو سائڈ کرتا ہے۔ وہ خود ہی لڑکھڑاتا ہوا چکراتا ہوا گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ معروف نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو انجن بند ہو گیا۔ اب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔
مجھے لگ رہا ہے کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے. مجھے 50,000 دینے چلی تھی. اپنے پاس پیٹرول ڈلوانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. وہ سخت بدمزہ ہوا تھا. درد کی ٹھیسیں الگ سے اس کا جینا حرام کر رہی تھیں. او ہیلو مسٹر، برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے. اپنا موبائل وہ گھر پر ہی چھوڑ کر آئی تھی. تقریباً 1 گھنٹہ وہاں پر گزارنے کے بعد اسے یاد آیا کہ گاڑی میں بھی پیٹرول کی چھوٹی سی بوتل پڑی ہوئی تھی. جب اس نے یہ بات عبید کو بتائی تو اس کا دل کیا تھا کہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دے. آج سے پہلے اس نے اس قدر لاپرواہ اور بے وقوف عورت نہیں دیکھی تھی جو بار بار اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی. اسی طرح کی اور اس کو زہر لگتی تھی. جیسے ہی گاڑی ہاسپٹل کے سامنے آ کر رکی، عبید نے اسے اپنے ساتھ چلنے سے منع کر دیا تھا. آپ نے میرے لیے پہلے ہی بہت کچھ کیا، اب مزید کچھ مت کیجیے گا، کیونکہ میں احسان کا بدلہ نہیں چکا پاؤں گا. دانت پیستے ہوئے اپنے الفاظ جب آتا ہوا لڑکھڑاتا ہوا ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گیا تھا. وہاں پر جا کر اس نے اپنے دوست کو اطلاع کی تھی. شکر تھا کہ کوئی ہڈی فریکچر نہیں ہوئی تھی، بس ٹانگ زخمی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ درد لگی تھی. مرہم پٹی کروانے کے بعد وہ اطمینان سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا تھا. لیکن آنکھوں کے سامنے ابھی بھی اسی عورت کا ہی چہرہ گھوم رہا تھا، جو شکل سے تو معصوم لگتی تھی لیکن حرکتوں سے کسی شیطان سے کم نہیں تھی. یار مجھے بتا، یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے؟ تجھے سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھ. یہ کہہ کر عبید نے عورتوں کی طرح ناراضگی کا اظہار کیا تھا. سکندر بیچارے کا دل تڑپ اٹھا تھا. یار میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں دوبارہ کبھی بھی تیرے ساتھ ایسا نہیں کروں گا. دراصل ریسٹورنٹ پر پہنچنے کے بعد عبید نے اپنی گاڑی واپس بھجوا دی تھی، کیونکہ اس کا سکندر کے ساتھ ہی گھر واپس جانے کا ارادہ تھا. لیکن کھانا کھانے کے بعد سکندر نے عبید کو بتایا کہ وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہا ہے، وہ کیب لے کر گھر چلا جائے. عبید کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن وہ صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا. اور پھر بعد میں اس بے وقوف لڑکی کے ساتھ ٹکر ہو کے سب میں بھی عبید کو قصور صرف اور صرف اپنے دوست کا نظر آ رہا تھا. نہ اس کا دوست اسے اکیلا چھوڑتا اور نہ وہ آج اس حال پر ہوتا. کل مجھے کلاس لینے کے لیے بھی جانا تھا، سب کچھ خراب ہو گیا ہے. اس نے غصے سے اپنا سر جھلکا تھا. یار تجھے کیا ضرورت ہے یہ معمولی سے چند ہزار کے لیے کلاس لینے کی؟ اگر تجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ پیسے کی وجہ سے کر رہا ہوں تو تیری سوچ پر لعنت ہے. دراصل عبید کو بچپن سے پڑھانے کا بہت شوق تھا. وہ اس سے پہلے بھی کئی کالجز میں پڑھا چکا تھا. یونیورسٹی میں پڑھانے کا اس کا پہلا ایکسپیرینس تھا. دوسری طرف جب معروف گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے اور ماتھے پر چھوٹے چھوٹے پسینے کے قطرے چمک رہے. اس کو اڑا کے آ رہی ہوں. کزن کی بات سن کر وہ جذباتی ہو گئی. یار میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی. مجھے ریڈ سگنل نظر ہی نہیں آیا تھا اور وہ آدمی میری گاڑی سے آ کر ٹکرا گیا، لیکن میں نے اسے بر وقت اسپتال تک پہنچا دیا ہے. جذباتی ہو کر اس نے اپنا بھانڈا پھوڑ دیا تھا. یہ سب کچھ شمس نے مذاق میں پوچھا تھا، لیکن اب وہ شرارتی انداز میں آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اپنی بہنہ صاحبہ کو دیکھ رہا تھا. جب تک معروف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا، لیکن شمس ابا کی گردان لگاتا ہوا لاؤنج کی طرف بھاگ گیا تھا. آپ کو پتہ باجی نے ایک آدمی کو ٹکر ماری ہے. اس آدمی کی حالت بہت بری ہو گئی تھی. بیچارے کا حشر خراب ہو گیا تھا، سر سے خون نکل رہا تھا، آخری سانسیں چل رہی تھیں. اگر اسے بر وقت ہاسپٹل میں نہ پہنچاتی تو وہ راستے میں ہی مر جاتا اور آپ ہی کے سر پر قتل کا الزام آ جاتا. قسم سے مجھے تو سوچ کر ہی ڈر لگ رہا ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو گاڑی نہ دیا کریں. آپ آج ہی گاڑی میرے حوالے کر دیں. دراصل یہ گاڑی شمس سے چھین کر معروف کو دی گئی تھی. کافی عرصے سے شمس کے اندر انتقام کی آگ جل رہی تھی. وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ اسے گاڑی واپس مل جائے، اور آج معروف صاحبہ نے خود ہی
اپنے ہی ہاتھوں سے اس کے لیے موقع پیدا کر دیا تھا۔ فاروق صاحب یکدم ہی غصے میں آ گئے تھے، کیونکہ ماروق کی حالت اور اس کا خوف دیکھ کر وہ سمجھ چکے تھے کہ شمس بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شمس نے باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آخر یہ سب کچھ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تمہارا باپ سب کو قانون کے پاسداری کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور یہاں پر اس کے اپنے بچے قانون کو توڑتے پھر رہے ہیں۔ ماروق کی آنکھوں میں شرمندگی کے مارے آنسو آ گئے تھے، کیونکہ لاؤنج میں سارے گھر والے جمع تھے۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شمس کی گردن مروڑ دے، جو کہ اب گاڑی کی چابی ہاتھوں میں لیے اس کے سامنے لہرا رہا تھا۔ انتہائی ڈھیٹ اور گھٹیا انسان ہو تم۔ دیکھے بابا کیسے مجھے گالیاں دے رہی ہیں۔ اس کو تو ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ اپنے بھائی کا تھوڑا سا احترام ہی کر لو۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ ماروق، دوبارہ مجھے تمہاری طرف سے شکایت کا موقع نہ ملے، ورنہ تمہارا گھر سے نکلنا بھی بند کر دوں گا، انہوں نے سے ڈپٹتے ہوئے کہا تھا۔ ماروق جانتی تھی کہ اس کے بابا صرف دھمکی نہیں دے رہے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہاں پر جا کر غلطی ہونے کے باوجود بھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پہلے وہ لوفر انسان مجھ سے ٹکرا گیا، اور پھر یہ شمس، دونوں سے تو میں بدلہ لے کر آؤں گی۔ پتہ نہیں سمجھتے کہ ہاں اپنے آپ کو۔ یا میرے اللہ میری مدد فرما۔ اگر اس آدمی نے میری گاڑی کا نمبر پولیس والے کو دے دیا، یا پھر پولیس اسٹیشن میں میری شکایت لگا دی اور پولیس مجھے لینے کے لیے آ گئی، تو میں کیا کروں گی؟ بابا وہ تو مجھے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیں گے۔ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ کبھی کبھار تو پولیس والے کی بیٹی ہونا بھی عذاب بن جاتا ہے۔ غصے سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی، اور پھر اگلے چند ہی لمحوں میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی۔ تھکاوٹ اور ٹینشن کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، اس لیے اس کا دماغ جلد ہی سو گیا تھا۔ اگلے 2 دن وہ کالج میں نہیں گئی تھی، بلکہ گھر میں ہی ڈور بور گھومتی رہی تھی۔ جب بھی موبائل کی گھنٹی بجتی تھی تو اس کا دل دھڑکنے لگتا تھا، اور اگر کسی انجان نمبر سے کال آتے تو اس کو لگتا تھا کہ اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ گھر کی لینڈ لائن کے آس پاس ہی بیٹھی رہتی تھی۔ 2 دن سے اس نے اماں کا موبائل بھی اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا، اور ابا کی بابت بھی اماں سے ہر روز ہی پوچھتی تھی کہ انہیں کسی انجان نمبر سے کال تو نہیں آئی، کسی نے انہیں میری شکایت تو نہیں لگائی۔ جواب میں اس کی اماں باقاعدہ طور پر اپنا سر پیٹ کر رہ جاتی تھیں۔ تم اسے حرکتیں کیوں کرتی ہو کہ بعد میں ان کو ڈرنا پڑے؟ تیسرے دن صبح اس کی آنکھ فجر کے اذان کے ساتھ ہی کھلی تھی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی آنکھیں کھولے چھت کو گھورتی رہی تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ وہ اٹھ چکی تھی تو دوبارہ سو بھی نہیں سکتی تھی۔ یونیورسٹی پہنچے تو سب سے پہلے فرحاد نے اپنا مکھڑا دکھایا۔ ہیلو میڈم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ یہ کہہ کر فرحاد نے پھولوں کا گلدستہ اس کے حوالے کیا۔ جس انداز میں ماروق نے اس کو گھورا تھا، وہ سر پھٹا کر فوراً سے گلدستہ اپنے پیچھے چھپا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ یہ فضول حرکتیں مت کیا کرو، زہر لگتے ہو تم مجھے، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن تم تو مجھے بہت اچھی لگتی ہو، کیا یہ کافی نہیں؟ یہ سن کر اس نے باقاعدہ اپنا جوتا اتار لیا تھا۔ اب فرحاد کو موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی بھاگا، اس نے اپنا جوتا فرحاد کی طرف پھینکا، جسے اس نے بروقت کیچ کر لیا تھا، اور پھر اپنے ساتھ ہی لے کر چلا گیا تھا۔ رکو بدتمیز انسان، میرا جوتا میرے حوالے کر۔ اب یہ تمہیں اسی وقت ہی ملے گا جب تم پیار سے مجھ سے بات کرو گے۔ تم سے پیار سے بات کرتی ہے میری جوتی، میں تمہیں دوسری بار منہ بھی نہ لگاؤں۔ اپنے پاس ہی رکھے رکھو، تم جوتوں کے ہی قابل ہو، وہ حلق کے بل چیختے ہوئے بولی تھی۔ مناہل اس کی چیخوں کی آواز سن کر بھاگی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کیا ہو گیا؟ کیوں صبح صبح پوری یونیورسٹی کو سر پر اٹھا ہوا ہے؟ تم نے آس پاس سے گزرنے والے لوگ بھی اسے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ میرا جوتا اتنا پیارا تو ہے،
ہائے میرے اللہ، دوسرا جوتا کہاں ہے؟ مناہل نے جب تھوڑا سا غور کیا تو مارک کے پاؤں میں صرف ایک ہی جوتا تھا۔ وہ خبیث اپنے ساتھ لے کے۔ کون؟ فرحات؟ ہاں، میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے، یہ پورا ہفتہ ہی گردش میں چل رہا ہے۔ چلو آؤ اسے چل کر جوتا لیتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اسے جوتا نہیں لینا ہے، مجھے نیا لا کر دو۔ بے وقوف عورت، کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے۔ سر حماد کا تمہیں پتہ ہے، 5 منٹ میں لیٹ ہوئے تو کلاس سے باہر نکال دیں گے، وہاں پر الگ سے عزت افزائی ہوگی۔ تو کیا میں اس حال میں اندر چلوں؟ اگر چاہو تو میں اپنے بازو میں اٹھا لیتی ہوں، منائل نے بائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کی نوازش اور مہربانی، میں یہاں پر ایک نیا اسکینڈل نہیں کھولنا چاہتی۔ اس نے سر جھٹکا۔ ایک جوتے کے ساتھ چلتی ہوئی وہ اپنی کلاس روم کی طرف بڑھنے لگی تھی جب شہریار کی شرارت میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ مجھے آج تک 2 لوگوں کے فیشن سینس کی سمجھ نہیں آ سکی، ایک عرفی جاوید اور دوسرے ہماری مارک صاحبہ۔ یہ سن کر وہ بھڑکی اٹھی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھو اور جا کر اپنی گرل فرینڈ کو سنبھالو، اس کو راضی کرو۔ ارے آپ میری ٹینشن نہ لیں، الحمدللہ میں نے اس کی مکمل تیاری کی ہے۔ آپ تھوڑی سی ٹپس دے دیں کہ یہ اسٹائل آپ کے ذہن میں کیسا ہے؟ آخر کیا سوچ کر آپ نے اس قدر زبردست اسٹائل کا انتخاب کیا تھا؟ اب کی بار اس نے شرار کے بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ جب وہ کلاس روم کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر اس کی سانسیں خوف کے مارے اترنے لگی تھیں۔ مناہل کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی، لیکن مناہل ابھی تک اس ایکسیڈنٹ سے واقف نہیں تھی۔ یار کیا ہو گیا؟ چلو، میں اس حالت میں اندر جاؤں گی کیا؟ جس حالت میں آئی ہو اسی حالت میں جاؤ گی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ فرحات کے پاس چلتے ہیں اور تمہارا جوتا لے لیتے ہیں۔ عبید اسے پہچان چکا تھا، اب اسے کھا جانے والی نظروں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ آس پاس کے لوگوں کا بھی اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ عبید صاحب سامنے موجود لڑکی پر اپنی نظریں جمائے کھڑا تھا، جبکہ باقی کلاس کی لڑکیوں کی نظریں عبید پر جمی ہوئی تھی۔ یار کیا ہینڈسم بندہ ہے، قسم سے اگر یہ مل جائے تو لائف ہی سیٹ ہو جائے۔ کلاس کی جی آر نے جویریہ کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، لیکن بہت جلد ہی یہ سرگوشی پوری کلاس میں گردش کرنے لگی اور عبید کے کانوں تک پہنچ گئی۔ عبید نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا۔ تب تک میں مارک بھی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ شرمندگی اور خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ آج کی کلاس پولیٹیکل سائنس کی تھی اور سیاست سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جبکہ سامنے کھڑے انسان سیاست کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ آپ لوگ ایرسٹوٹل کی تھیوری کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جب یہ کورس میں آپ کے پروفیسر سے لے رہا تھا تب انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے ایرسٹوٹل کی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ آپ میں سے کون مجھے بریفلی بتانا پسند کرے گا؟ اس نے ایک نظر وہاں پر بیٹھے ہوئے سب اسٹوڈنٹس پر ڈالی تھی اور پھر آخر میں اس کی نظریں اسی لڑکی پر ہی جا کر ٹک گئیں، جس کی وجہ سے آج وہ لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ اگر ذرا سی مزید زور کی ٹکر لگ جاتی تو وہ تو مکمل طور پر ہی لنگڑا ہو جاتا۔ جب یہ خیال آیا تو اس کی آنکھیں پھر سے آگ برسانے لگیں تھیں۔ مس منشوز، جیسے اس نے مارک کو اس نام سے مخاطب کیا، پوری کلاس اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ مارک نے شرمندگی کے مارے اپنی گردن مزید جھکا دی تھی۔ مناہل نے اس کے کندھے کو تھپکا تھا اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ بلکہ ایسا کریں، آپ دونوں یہاں اسٹیج پر آ جائیں۔ آپ نے ان کی 2 تھیوریز پڑھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ایک ایک تھیوری بریفلی ایکسپلین کر دیں۔ دہلی نمرہ کو اپنے دوست بنا دیا پر ترس آ رہا تھا، لیکن اب اس کی اپنی حالت ہی قابل ترس ہو گئی تھی۔ فرحات بھی ان کو دیکھ کر اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگا تھا۔ مارک نے تو باقاعدہ طور پر دانت کچکچائے تھے اور پھر ایک جوتے کے ساتھ چلتی ہوئی اسٹیج پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری سر، مجھے پالیٹکس میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے۔ واہ، کمال ہے، انٹرسٹ بھی نہیں ہے اور یونیورسٹی بھی آ گئی ہیں۔ اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کلاس سے باہر جا سکتے ہیں، کیونکہ میری کلاس میں صرف انہی لوگوں کو ہی بیٹھنے کی اجازت ہے
جن کو اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہو۔ سر، یہ یونیورسٹی میں اس لیے آتی ہیں تاکہ اپنے فیشن سینس سے سب کو روشنی دے سکے، فرحاد نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا تو پوری کلاس ایک بار پھر سے زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ یار چپ کر جاؤ، کیوں تنگ کرے اسے؟ وہ اپنے بابا کو لے کر آ گئی تو اس کے بابا تمہیں جیل میں بند کر دیں گے، ایک اور لڑکے نے لقمہ دیا تھا۔ ایک بار پھر سے کلاس کھی کھی کرنے لگی تھی، جبکہ اس کا شرمندگی کے مارے برا حال تھا۔ اس سے پہلے اسے کبھی بھی اس قدر ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں اور پھر کچھ ہی کہے بغیر وہ بھاگتی ہوئی کلاس سے باہر نکل گئی۔ مناہل بھی تیزی سے اس کے پیچھے ہی کلاس سے باہر نکلی تھی۔ اس وقت پروفیسر عبید کو ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ اس نے غلط کر دیا ہے، لیکن پھر اپنا سر جھٹکتا ہوا وہ باقی کلاس کا انٹروڈکشن کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف مارو کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ گھر جانے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنے بابا کے کمرے میں گئی اور ان کے گلے سے لگ کر وہاں وہاں کرتی ہوئی اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ رانا صاحب ناجائز نرمی نہیں دکھاتے تھے، لیکن آج اپنی بیٹی کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھ کر ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا کسی نے کچھ کہا؟ پروفیسر نے پوری کلاس کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ انہوں نے میرا مذاق بنایا اور کلاس کے سب بچے وہ بھی مجھ پر ہنس رہے تھے۔ یہ کہہ کر وہ سوں سوں کرتے ہی ناک کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ ایچ او ڈی سے بات کر کے پروفیسر کو یونیورسٹی سے باہر نکلوا دیں، مجھے اس کے پاس نہیں پڑھنا ہے، مجھے وہ انسان زہر لگتا ہے۔ کون سا؟ وہ شخص، مجھے بتاؤ، نمبر دو اس کا، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ نمبر دینے ہی لگی تھی کہ اسے خیال آیا کہ وہ شخص کا ایکسیڈنٹ کر چکی تھی، اور اگر پروفیسر عبید نے اس کے بابا کو ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتا دیا تو الٹا اس کی عزت افزائی ہو۔ لیکن اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ بابا اس کے موبائل سے فون لے چکے تھے۔ اپنے موبائل میں نمبر ڈائل کرنے کے بعد انہوں نے نمبر سیو کرنا چاہا تو وہ پہلے سے ہی سیو تھا۔ عبید شاہ ان کے دوست کا بیٹا تھا، بہت ہی قابل انسان تھا۔ جلدی وہ اپنے علاقے کا MNA بھی بننے والا تھا۔ اب حال میں ہی لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک پاکستان واپس آیا تھا اور یہاں پر اپنا سارا پوٹینشیل سیاست میں لگا رہا تھا۔ ارے یہ تو عبید ہے، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہیں عبید پڑھا رہے؟ یہ تو اپنا ہی بچہ ہے۔ اور ایک دم سے خوش ہو گئے تھے۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا یہ میرا بھائی ہے؟ کیا آپ نے دوسری شادی کی ہوئی ہے؟ اس نے بے وقوفی کی انتہا کر دی تھی۔ رانا صاحب نے اس کو ناگواری سے گھورا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ بابا میں سمجھی نہیں، آئی ایم سوری، وہ خسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی۔ یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، میرا جاننے والا ہے، میں اسے سمجھاؤں گا کہ آئندہ تمہیں سب اسٹوڈنٹس کے سامنے نہ ڈانٹے، اور تم بھی تھوڑا سا لحاظ کر لیا کرو، اپنی بچگانہ حرکتوں سے باز آ جاؤ، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ تھوڑی دیر پہلے جو ان کے سر پر غصہ چڑھ کر ناچ رہا تھا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی کو نصیحتیں کر رہے تھے جبکہ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کوئی بھی الٹا سیدھا کام نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ کو شکایت کا موقع دوں گی، منہ بنا کر کہتی ہوئی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ عبید کا نمبر ڈائل کر چکے تھے۔ پہلے ہی تو عبید کے دل میں آیا کہ وہ رانا صاحب کو ان کی بیٹی کی حرکتوں کے بارے میں بتا دے، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے خود ہی اپنی بیٹی کی شرارتیں انگلیوں پر گن کر بتائی تھیں۔ وہ چپ کر گیا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اپنے طریقے سے اس لڑکی سے بدلہ لے اور اسے سیدھے راستے پر لائے۔ مارو کا اگلے دن یونیورسٹی جانے کا کوئی پلان نہیں تھا، لیکن منائل نے اسے دھمکی دی تھی کہ تم اگر یونیورسٹی نہ آئے تو پھر مجھ سے کبھی بھی بات مت کرنا۔ آج وہاں پر فن فیئر بھی تھا اور اس کے علاوہ 3-4 ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی تھیں۔ آج وہ پہلے سے ہٹ کر تیار ہوئی تھی۔ صبح جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو پتہ چلا کہ سر عبید آج بھی کلاس لے رہے ہیں اور کلاس سٹارٹ ہو چکی ہے۔ منائل تو پہلے ہی کلاس کے لیے نکل گئی تھی، جبکہ وہ ایک جونیئر کے ساتھ بات کرنے کے لیے رکی ہوئی تھی۔ یہ خبر ملتی ہوئی بھاگی ہوئی کلاس کی طرف گئی۔ مس،
آج آپ پورے 20 منٹ لیٹ ہیں، کیا میں آپ سے اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سنجیدگی سے آپ لوگ پروفیشنل انداز میں کہتا ہوا وہ غور سے ماروک کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ سر، اصل میں شادی شدہ ہوں، اس نے معصومیت سے کہہ کے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ یہاں پر آنے سے پہلے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا پڑتا ہے اور شوہر کی بھی تیاری میں مدد کرنی پڑتی ہے، اسی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ آپ کو کیا پتہ آپ کی کون سا شادی ہوئی ہے؟ آپ میری مجبوری کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے اوور ایکٹنگ کی انتہا کر دی تھی۔ کلاس میں پھر سے دبی دبی ہنسی کی آواز گونجنے لگی تھی۔ اچھا، آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ سر، ابھی 2 سال پہلے ہی شادی ہوئی ہے، یعنی 2 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے سٹپٹا گئی۔ اصل میں میری شادی جس آدمی سے ہوئی اس کے پہلے سے اولاد تھی۔ اصل میں اس کی دوسری بیوی ہوں، اور اس کو جو پہلی بیوی سے بچہ ہے وہ تقریباً 5 سال کا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اسے اپنا سوتیلا بیٹا نہیں سمجھا، میں اسے اپنا سگا بیٹا ہی سمجھتی ہوں۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے اس نے ایک اور نئی کہانی بنا لی تھی۔ سر، یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک راز ہے جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، لیکن آپ کی وجہ سے میں بتانے کے لیے مجبور ہو گئی ہوں۔ کائنڈلی صرف آج بیٹھنے کی پرمیشن دے دیں، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ آ کر بیٹھ جائیں، لیکن جانے سے پہلے آپ مجھے اپنے شوہر کا نمبر دیجیے گا۔ سوری سر، میں اپنی پرسنل چیزیں کسی سے بھی شیئر نہیں کرتی ہوں، اور اپنے شوہر کو تو میں کسی بھی صورت شیئر نہیں کر سکتی۔ آپ کسی اور سے رابطہ کریں۔ اس کا چہرہ یکدم ہی شرم کے مارے لال ہو گیا تھا، کیونکہ ماروک صاحبہ پھر سے بے وقوفانہ بات کر چکی تھیں اور انہیں کوئی ہوش بھی نہیں تھا۔ تو میڈم صاحبہ، یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ آپ کا دکھ سمجھنے کے لیے مجھے بھی شادی کرنی پڑے گی، رائٹ سر؟ وہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے اب یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ آپ سے شادی کون کرے گا؟ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی اور پھر خاموشی سے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کلاس اس کی چالاکیوں پر اشش اٹھی تھی، جبکہ فرحاد کو تو صدمہ لگا ہوا تھا۔ فرحاد نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پھر دھڑکن چیک کی، جو کہ 120 سپیڈ کے ساتھ چل رہی تھی۔ کیا وہ واقعی شادی شدہ ہے؟ کیا اس کا 5 سال کا بچہ ہے؟ کیا وہ یہاں پر آنے سے پہلے اپنے شوہر کو تیار کرتی ہے؟ فرحاد نے کانپتے ہوئے لہجے میں اپنے دوست سے سوال کیا تھا۔ یار، تو کیوں اس کی بات پر یقین کرے؟ مذاق کیا اس نے سر سے بچنے کے لیے۔ امین نے اسے تسلی دی تھی۔ اور اگر واقعی میں یہ سب کچھ، تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو لٹ جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ او مسٹر رومیو، جلدی سے لیکچر اوپن کرو، سر کوئز لینے والے ہیں۔ امین نے اسے ٹوکا تو سر پٹا کر ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ پڑھائی میں بھی تو اپنا امیج برقرار رکھنا تھا۔ بلا شبہ ایک نمبر کا لیج آدمی تھا، لیکن پڑھائی پر وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ اور جہاں تک ماروک صاحبہ کا سوال تھا، تو وہ ہر طرح کی سرگرمی میں حصہ لیتی تھی سوائے پڑھائی کے۔ ابھی بھی کبھی اس کا سن کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ میں خود تجھ سے پوچھتی ہوں، مجھے کیا پتا ان چیزوں کا؟ منال نے جو ماہر ڈوبتے ہوئے مشکل کہا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمیشہ کی طرح فیل ہو جائیں گے۔ اس بار تو رپورٹ میرے بابا کے پاس بھی جائے گی۔ تجھے پتہ ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ ہائے میرے اللہ، یہ لینے کیا کر دیا؟ اچانک ہی اس کے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ یکدم ہی اونچی آواز میں چلائی تھی۔ ساری کلاس رک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی، جس کا چہرہ سیاہ پڑ رہا تھا۔ میرے صاحب ٹھیک ہے؟ عبید بھی اس کے چہرے کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا، جو کہ اچانک ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی معلوم ہونے لگی تھی۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں، اس نے بمشکل الفاظ ادا کیا تھا۔ بعد میں اس نے نمرہ کو بتایا کہ اس کے بابا کے دوست کا بیٹا تھا۔ اگر اس نے اس کے بابا کو بتا دیا کہ کلاس میں ماروک صاحبہ نے شادی کا ڈرامہ کیا تھا، اس کا تو منہ موئے موئے جائے گا۔ میں کیوں ہر بار الٹا کام کرتی ہوں؟ کیوں میں ہمیشہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتی ہوں؟ مجھے آرام کیوں نہیں لگتا ہے؟ میں کیوں اتنی بڑی بے وقوف ہوں؟ وہ کلاس کے بعد لان میں بیٹھی ہوئی باقاعدہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ سب سے زیادہ دکھ تو اسے کوئز غلط ہونے کا تھا۔
اس سے بھی زیادہ دکھ اسے جھوٹ بولنے کا تھا۔ تو مس معروف، آپ کا دکھ سمجھنے کے لیے مجھے شادی کرنی پڑے گی۔ اسے اپنا کہا ہوا جملہ پھر سے دہرایا تھا۔ عبید اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ پر معروف کی پکچر اوپن تھی، جو کہ اس کے بابا نے اسے شادی کے لیے دکھائی تھی۔ انہوں نے صرف دکھائی نہیں تھی بلکہ دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ تمہاری شادی ہر حال میں اسی لڑکی کے ساتھ ہی ہوگی۔ میں نے اپنے دوست کو زبان دی ہوئی ہے، جب تم لوگ چھوٹے سے تھے تبھی میں نے تم لوگوں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا۔ اگر کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو تو اسے سائڈ پر کر دینا یا پھر معافیاں وغیرہ مانگ لینا، کیونکہ اینڈ میں شادی تو تمہیں اسی عورت کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ ابا جان، خدا کا خوف کریں، یہ عورت نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ اس سے زیادہ بے وقوف لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ تم سے پورے 8 سال چھوٹی ہے، اسی وجہ سے ہی اس کا نکاح تم سے کروا رہا ہوں۔ اتنا ایج ڈفرینس بیسٹ رہتا ہے۔ اب تم میرا اور اپنی امی کا ایج ڈفرینس دیکھ لو، 9 سال ہے، لیکن کتنی خوشگوار ازدواجی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ وہ تمام نصیحتیں تھیں جو انہوں نے عبید کو کی تھیں۔ عبید نے کبھی بھی اپنے بابا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کے بلکہ بابا کا حکم سر آنکھوں پر تھا۔ کیا اس بے وقوف کو ہمارے رشتے کے بارے میں پتہ ہوگا؟ ابھی وہ معروف کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جس طرح کی حرکت معروف نے آج کی تھی وہ دیکھ کر اتنا تو اسے اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ محتمہ کو ابھی تک پتہ نہیں ہے، اور اس کو واقعی میں پتہ نہیں تھا کہ اس کے سر پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ 1 ہفتے میں اس کے ایگزام شروع ہونے والے تھے۔ اس کی امی مسلسل 1 گھنٹے سے اسے ڈانٹ رہی تھی، بیڈمنٹن چھوڑو اور کمرے میں جا کر پڑھائی کرو۔ اگر اس بار تمہارا جی پی اے کم آیا تو تمہارے بابا بہت غصہ کریں گے۔ اماں فکر مت کریں، اس بار تو میں نے پکا بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیطانی انداز میں ہنستی تھی۔ باجی، مجھے بھی بتاؤ نا، کون سا بندوبست کیا؟ خبردار جو تم نے مجھے باجی کہا، تم تو میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔ شمس کو دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے بابا جان نے اس دن میری اتنی زیادہ عزت افزائی کی تھی۔ نہیں بتانا تو نہ بتا، میں کون سا مرا جا رہا ہوں؟ اور ویسے بھی میں آپ کی طرح نالائق نہیں ہوں، میں پڑھنے والا بچہ ہوں، اپنی تیاری کر لوں گا، آپ اپنی فکر کریں۔ یہ کہہ کر سر جھٹکتا ہوا وہ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ پھر سے مناہل کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنے لگی تھی۔ آج مناہل پڑھائی کا بہانہ کر کے اس کے گھر میں رہنے کے لیے آئی تھی اور دونوں کا رات گئے تک پارٹی کرنے کا ارادہ تھا۔ یار، میری آنکھوں نے کچھ غلط دیکھا ہے۔ مناہل کے ہاتھوں سے ریکٹ چھوڑ کر زمین پر گر گئے تھے اور شٹل اس کے سر پر جا لگی تھی۔ معروف نے نہ سمجھی کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ لگتا ہے کوئی بھوت دیکھ لیا، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، لیکن جیسے ہی پلٹی تو اس کی حالت بھی مناہل سے مختلف نہیں تھی۔ اس کا وجود بھی خوف سے لرزنے لگا تھا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہی سچ ہے؟ کیونکہ میری جان یہی سچ ہے۔ یہ استاد جی ہمارے گھر میں کیا کرنے؟ یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ پورچ میں عبید کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ باہر نکلا تو اس کی نظریں سب سے پہلے معروف پر جا کر ٹھہری تھیں، جو اس کے کوئز کو نظر انداز کر کے بیڈمنٹن کھیلنے میں مصروف تھی۔ وہ بس گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف معروف کو لگ رہا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے۔ کیا یہ میرے بابا جان کو میری شکایت لگانے کے لیے آئے ہیں؟ ارے نہیں بے وقوف، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسی اور ہی مقصد کے تحت آئے ہیں۔ تم نے تو بتایا تھا کہ تمہارے بابا اس کے بابا کے اچھے دوست ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے بابا سے ملنے کے لیے آئے ہوں۔ ہاں، امی کہہ تو رہی تھی کہ آج جو دعوت ہے، لیکن میں نے پوچھا ہی نہیں۔ اچھا تھا پوچھ لیتی، وقت پر پتہ چل جاتا تو میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر رہ جاتی۔ چلو، اب کیا ہو سکتا ہے، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں۔ مناہل نے ناک سے مکھی اڑائی اور اسے دوبارہ سے ریکٹ پکڑا دیا تھا، لیکن اس بار وہ زیادہ دیر تک باہر کھڑی نہ رہ سکی تھی۔ اندر سے فوراً ہی اس کی امی کا حکم آ گیا تھا۔ وہ مناہل اور معروف کو کمرے میں بلا رہی تھی۔ اگلی خبر اس پر بم بن کر گری تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ اس نے شادی نہیں کروں گی،
اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ فی الحال شادی کی نہیں بلکہ نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ تم دونوں کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ اماں، میں اس آدمی سے کسی بھی صورت نکاح نہیں کروں گی۔ وہ ایک نمبر کا خڑوس انسان ہے، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا ہے، اور اس نے مجھے پوری کلاس کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ جو مرد اپنی عورت کی عزت نہیں کرتے، میں اس سے نکاح نہیں کر سکتی ہوں۔ غلطی تمہاری ہوگی، اور یہ بات میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتی ہوں۔ چلو اب یہ ڈرامے ختم کرو اور جلدی سے اچھا سا جوڑا پہن کر باہر آؤ، اور کسی بھی قسم کا تماشا مت لگانا، ورنہ تمہارا باپ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ اپنے باپ کو اور مجھے شرمندہ مت کرنا، اسے سمجھاتی ہوئی کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ واہ یار، کیا قسمت ہے تمہاری۔ مناہل ان لوگوں کے لائے ہوئے تحفے دیکھ رہی تھی۔ یار یہ کیا بات ہوئی، کوئی کیسے آ کر منہ اٹھا کر مجھے کسی کے بھی نام کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا میری جان، بلکہ فیملیز میں یہ بات پہلے سے ہی ڈیسائیڈر تھی، بس آپ کو ہی دیر سے بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تو آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ صحیح کہا ہے کسی نے، گھر میں چھوٹے بچے کی عزت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ ایسا کون سا طریقہ آزماؤں کہ میری عبید صاحب سے جان چھوٹ جائے؟ تم ان سے بات کر لو اور انہیں کہہ دو کہ تم ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہو، تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ اس سے تو بات میرے کردار پر آ جائے گی۔ ایک چیز پانے کے لیے دوسری چیز کھونی ہوگی۔ اپنی عزت کو تو میں کسی طور پر بھی کمپرومائز نہیں کروں گی، اور میں یہ شادی بھی نہیں کروں گی۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ نہ کرنے کے باوجود بھی اس نے خاص مشرقی جوڑا پہنا تھا۔ مناہل نے اسے ہلکا پھلکا تیار بھی کیا تھا۔ شیشے میں اس کا عکس دیکھ کر مناہل کے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ نکلا۔ تم لوگ ایک ساتھ بہت اچھے لگو گے، چاند اور سورج کی جوڑی معلوم ہوگی۔ یہ اس وقت ہوگا جب میرے اس سے شادی ہوگی۔ فی الحال تم اس طرح کے خواب دیکھنا بند کر دو، ورنہ میں تمہاری آنکھیں نوچ ڈالوں گی۔ معروف جب چائے کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی تو بیگ کی آنکھیں اس پر کھل گئیں۔ وہ بلا شبہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ گلاب رنگ کے جوڑے نے اس کا سفید رنگ چمک رہا تھا، اور پھر اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت۔ اس نے اپنے آپ کو چھوٹی سی لڑکی کے حسن میں ڈوبتا ہوا پایا تھا۔ اس کے بابا نے اس کے کندھے کو ٹھوکا دیا تو وہ سٹ پٹا کر پھر سے نگاہیں جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ معروف کا ارادہ وہاں سے بھاگنے کا تھا، لیکن اس کی اماں نے پکڑ کر اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ یا میرے اللہ، مجھے ہمیشہ اس طرح کے ڈراموں سے کوفت محسوس ہوتی تھی۔ جب فلموں ڈراموں میں وہ اس طرح سے لڑکیوں کو چائے سرو کرتے ہوئے دیکھتی تھیں تو اسے بہت عجیب لگتا تھا، اور آج وہ خود اس سچویشن میں سے گزر رہی تھی۔ اوپر سے اپنی اوپر محسوس کرتی ہوئی عبید کی نظریں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ اس آدمی کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ اگر اس نے اپنی آنکھیں نہ جھکائیں تو میں اس پر ہریسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازتی ہوئی وہ آخری بات کافی اونچی آواز میں کہہ گئی تھی۔ شرم نہیں آئی کی باجی اپنے شوہر پر ہراسمنٹ کا کیس کرتے ہوئے؟ شمس نے اسے اونچی آواز میں کہا تو سب لوگوں نے حیرت سے شمس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ ارے کون بدبخت ہے جو اپنے شوہر پر ہراسمنٹ کا کیس کرے؟ شمسہ بیگم کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ انہیں اس طرح کی عورتوں سے شدید نفرت تھی جو اپنے شوہر کی بالکل بھی عزت نہیں کرتی تھی۔ وہ باجی کی ایک سہیلی ہے، باجی کی ساری سہیلیاں بھی ہیں باجی کی طرح ہی ہیں۔ پھپھو نے الگ سے اپنی زبان کی آگ بجھائی تھی۔ باقی سب چیزوں کو نظر انداز کر کے معروف آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اپنی پھپھو جان کو گھومنے لگی تھی، جنہیں اس بات پر غصہ تھا کہ اس کے بابا نے معروف کا رشتہ ان کے بیٹے کو نہیں دیا تھا، جو کہ ایک نمبر کا نکھٹو تھا، اور ابھی کافی دیر سے وہ مہمانوں کے درمیان بیٹھی اپنے جلے ہوئے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ وہ جلدی ہی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مناہل نے جب اس کے لال گال دیکھے تو کچھ اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ یار قسم سے مجھے تمہارے لیے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے بہت ہی زیادہ رونا آ رہا ہے۔ کیا میری قسمت اتنی خراب تھی؟ کیا آخر میں وہی آ کر میرے پلے پڑا؟ مجھے بہت ہی غصے سے
اور عجیب نظروں سے گھورا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے۔ اگر اس نے مجھے میرے گھر والوں کے سامنے ذلیل کیا تو میں کیا کروں گی؟ یار میری تو واٹ لگ جائے گی۔ تم اتنی فضول باتیں کیوں سوچ رہی ہو؟ اگر اس نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو بہت پہلے ہی کر دیتا۔ کتنی دیر تک خاموش نہ بیٹھتا؟ کچھ لوگ صحیح موقع کا انتظار کرتے ہیں، وہ تمہاری طرح بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی طرح سمجھدار لوگ ابھی میری اس سے شادی نہیں ہوئی اور تم نے فوراً سے ہی اپنی پارٹی بدلی ہے۔ واہ شیمپی واہ، وہ باقاعدہ تالی بجاتے ہوئے بولی تھی۔ مناہل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھاتے ہوئے انداز میں بولی، دیکھو میری بات بہت ہی غور سے سنو۔ اب تم لوگوں کے درمیان تعلق کی نوعیت تبدیل ہو چکی ہے۔ تم لوگوں کا رشتہ جیسے بھی ہوا، لیکن اب تم اس کی منگ ہو۔ میں اس منگنی کو نہیں مانتی، اور ابھی تک تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ عبید میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو۔ مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا ہے، اور کوئی بھی مرد کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ اگر تم اسے پسند نہ ہوتی یا پھر اسے تمہاری ذات میں انٹرسٹ نہ ہوتا تو وہ پہلے ہی اس رشتے کا انکار کر دیتا۔ اب گھر والوں کے سامنے تمہارے گھر نہ آتا اور گھنٹوں تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہارے چہرے کا طواف نہ کرتا۔ وہ تو ہے ہی ایک نمبر کا ٹھرکی انسان، مارک نے غصے سے دان پیستے ہوئے کہا تھا۔ اور تم ایک نمبر کی بے وقوف عورت ہو جسے سمجھانا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ مجھے جلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسی دن ماروک نے یونیورسٹی کا گروپ بھی لیفٹ کر دیا تھا اور اپنے موبائل سے اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا۔ رات کے وقت عبید کا ارادہ ماروک کو کال کرنے کا تھا اور کچھ چیزیں کلیئر کرنے کا تھا۔ وہ اس کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا تھا اور سب چیزیں کلیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے نمبر ڈائل کیا تو نمبر مصروف جا رہا تھا۔ وہ نہ صرف واٹس ایپ سے بلاک تھا بلکہ نمبر سے بھی بلاک تھا۔ یا میرے اللہ، اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل دے۔ اس نے بے ساختہ اپنی پیشانی مس لی۔ پہلے دل میں آیا کہ اپنی بہن سے موبائل لے کر اسے کال کر دیں، لیکن پھر اس کی بہن ہزار طرح کے سوال پوچھتی ہے اور آخر میں بات اس کی بیوی پر آ کر ٹھہر جاتی۔ وہ اپنی بیوی کی ذات پر کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے صبح ہونے کا انتظار کیا تھا تاکہ یونیورسٹی میں محترمہ سے ملاقات کرے، لیکن اگلے دن میڈم صاحبہ چھٹی پر تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اس نے مناہل کو مخاطب کیا، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ آپ کی بیسٹ فرینڈ میرے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہیں؟ اسے سنجیدگی سے مناہل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ مناہل نے یہ سن کر خوف سے تھوک نکلا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا اور پھر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ یار یہ انسان تو بہت ہی پیارا مسکراتا ہے۔ یا میرے اللہ مجھے معاف کر دینا، اپنے بیسٹ فرینڈ کے ہونے والے شوہر پر ٹھڑک جا رہے ہوں۔ آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ اس نے فوراً سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ یہ ان سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اصل میں آپ کے بیسٹ فرینڈ نے مجھے نمبر سے بلاک کر دیا ہے۔ بالکل ٹھیک کیا اس نے۔ جی کیا کہا آپ نے؟ ارے کچھ بھی نہیں، آپ ایسا کریں، ہاں میرے موبائل سے اس سے بات کر لیں۔ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم دونوں کی ملاقات کا بندوبست کریں۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے ثنا سفیناز کا ایک نیا ڈریس چاہیے، ابھی کچھ دن پہلے ہی مارکیٹ میں آیا ہے۔ اسے چمکتی ہوئی آنکھوں سے فرمائش کی تھی۔ اس کے ہونے والے جیجو صاحب تھے، اتنا تو بنتا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے ڈریس لے کر دیں گی اور پھر اس کے بعد آپ کی ملاقات ارینج ہوگی، کیونکہ میں ہمیشہ ایڈوانس لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے میڈم صاحبہ، آپ مجھے اس ڈریس کی قیمت بتا دیں، میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ اب وہ ڈریس خرید لیجیے گا، اس نے جان چھڑوا لینے والے انداز میں کہا تھا۔ ڈریس کی قیمت پورے 35,000 تھی، لیکن اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب اس نے آسانی سے 35,000 محترمہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسا شوہر لڑکی کو عطا فرمائے۔ قسم سے بڑا کھلا دل ہے آپ کا۔ میں اپنی دوست کو بھی سمجھاؤں گی۔ ایک ہی ضد لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اسے منگنی نہیں کرنی ہے، اور کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اور ایک آپ کو حکم کیا رہے، آپ اس طرح سے سوال نہ کیا کریں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، اصل میں وہ آپ سے ڈرتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کی پہلی کچھ ملاقاتیں اچھی نہیں تھیں اور اسے یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستانی ڈراموں کی طرح آپ اس سے اس لیے نکاح کر رہے ہیں تاکہ آپ اس سے بدلہ لے سکیں۔ وہ آج یونیورسٹی اس وجہ سے نہیں آئی تھی کیونکہ آپ کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ لوگوں کی ملاقات کا بندوبست کرتی ہوں۔
پھر آپ اس سے باتیں کر کے سب کچھ کلیئر کر دیجیے گا، لیکن آج ملاقات ہی ہو پائے گی کیونکہ آج مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ میں آپ کو رات کے وقت کال کر کے ڈیٹیل دے دوں گی۔ یہ کہہ کے وہ رکی نہیں تھی بلکہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ کتنی مطلبی لڑکی ہے یہ، اب اس لڑکی میں انصار کرنے کے علاوہ کر ہی کیا سکتا تھا۔ اب اسے مناہل کی کال کا انتظار تھا۔ رات تقریباً عشاء کے اذان کے بعد اسے نمرہ کی کال موصول ہوئی تھی۔ کل وہ گرین ویو پارک میں آئے گی، آپ وہاں پر اس سے ملاقات کر لیجیے گا۔ میں آپ کو لوکیشن وغیرہ سینڈ کر دیتی ہوں۔ اگلے 5 منٹوں میں اس کے پاس لوکیشن پہنچ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ تو میڈم صاحبہ کل آپ کی طرح کی غلط فہمی دور کر دوں گا۔ وہ لڑکی اس سے اپنے دل کو فری میں محسوس ہونے لگی تھی اور اسے اپنی ذمہ داری لگنے لگی تھی۔ بچپن سے بہت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھاتا تھا۔ معروف اگلے دن جب پارک میں پہنچی تو نمرہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ مناہل کو گالیاں دیتی جسے دشمن جان مضبوط چال چلتا اپنی جانب آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ جب اس کے نزدیک پہنچا تو ہوش کی دنیا میں آئی۔ آپ یہاں پر؟ جی میں یہاں پر۔ آئی ہو ریئلی سوری، میں نے مناہل کو کہا تھا کہ آپ کو یہاں پر بلائیں۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجبوری تھی کیونکہ آپ نے میرا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ کیا میں آپ سے اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس کی وجہ مجھے آپ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیونکہ مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ آپ کی بار اس نے آنکھوں سے آنسو بھیگ کی گئی تھی کیوں بھی آپ نے اپنی حرکتیں نوٹ کی ہیں؟ لوگ تو اپنی منگیتروں کے کتنے نخرے اٹھاتے ہیں اور ان کی ساری غلطیاں معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے مجھے پوری کلاس کے سامنے شرمندہ کیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس وقت مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ میری منگیتر ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو کبھی بھی آپ کو نہ ڈانٹتا بلکہ آپ کو خاص پروٹوکول دیتا۔ نہیں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں آپ پر کیسے ٹرسٹ کر سکتی ہوں؟ آپ مجھے آزما کر دے سکتی ہیں۔ آپ کو میں غیر 3 مہینوں تک آزماؤں گی اور پھر 3 مہینوں کے بعد اگر میری ڈیمانڈ پر پورے اترے تو آپ سے شادی کروں گی۔ شادی تو ویسے بھی اسے ہر حال میں کرنی تھی، لیکن اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا، اور سامنے بیٹھے شخص نے بھی اس کے بھرم کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اسے کلاس میں اچھا خاصا پروٹوکول دیتا تھا، لیکن پیپرز اس محترمہ کو اچھے خاصے رگڑ دیے تھے۔ یہ احسان کر دیا تھا کہ آخر میں اس کے پاسنگ مارکس آ ہی گئے تھے۔ باقی وہ اس کی ہر بات مانتا تھا۔ اگر وہ کبھی رات کے 3 بجے بھی آئس کریم کی فرمائش کر دیتی تو وہ آئس کریم لے کر اس کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے کپل گوز کو پورا کرتا تھا۔ وہ اب اس کی طرف مائل ہونے لگی تھی، اس کو پسند کرنے لگی تھی کیونکہ وہ شخص کا مان رکھنا جانتا تھا۔ 3 مہینوں کے بعد جب اس نے نکاح کے لیے حامی بھری تو بیت کے دل میں اس کے لیے محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ لڑکی اسے بے حد قیمتی تھی، معصوم تھی، سادہ دل کی مالک تھی، اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔